نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفاء راشدین، یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی ام جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور احادیث کریمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کے اظہار میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ مشکات شریف صفحہ 555۔ اور یہ حدیث شریف بھی ترمذی شریف یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، یعنی غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، یعنی تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق پڑ گیا۔ مشکات شریف صفحہ 556۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، یعنی اے ابو بکر سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے کہ آسمان پر ستارے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، اور ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں، رضی اللہ عنہما۔ مشکات شریف صفحہ 560۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، یعنی ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 40۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ باتیں ہو گئیں۔ پھر میں نے نادم ہو کر ان سے معذرت طلب کی، لیکن انہوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوزانوں بیٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان سے زیادہ قصوروار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت وواسنی بنفسہ ومالہ وہل انتم تارکو لی صاحبی، یعنی جب اللہ نے مجھے تمہاری جانب مبعوث فرمایا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنی جان و مال سے میری غمخواری اور مدد کی، تو کیا آج تم لوگ میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے؟ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 37۔
اور حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عقیل بن ابی طالب نے کچھ سخت کلامی کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پورا ماجرا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، الا تدعون لی صاحبی ما شانکم و شانہ فواللہ ما منکم رجل الا علی باب بیتہ ظلمہ الا باب ابی بکر فإن علی بابہ النور فواللہ لقد قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت وامسکتم الاموال وجاد لی بمالہ وخذلتمونی وواسنی واتبعنی۔ یعنی اے لوگو سن لو، میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو، تمہاری حیثیت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے تمہیں کچھ معلوم ہے؟ خدا کی قسم تم لوگوں کے دروازوں پر اندھیرا ہے مگر ابو بکر کے دروازے پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ تم لوگوں نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا اور ابو بکر نے میرے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی مگر ابو بکر نے میری غمخواری کی اور میری اتباع کی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 37 اور مشکات شریف صفحہ 556 میں ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن رات میں جو عمل اور بہترین کام کیے ہیں، کاش کہ میری پوری زندگی کا عمل ان کی ایک رات کے عمل کے برابر ہوتا۔ ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور پر پہنچے جو تقریباً 2.5 کلومیٹر بلند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، واللہ لا تدخلوه حتی ادخل قبلک، یعنی قسم خدا کی آپ غار میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ سے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی موذی چیز سانپ وغیرہ ہو تو اس سے تکلیف مجھی کو پہنچے اور آپ محفوظ رہیں۔ پھر آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو خوب صاف کیا، اور جب غار کے اندر ان کو کچھ سوراخ نظر آئے تو ان کو انہوں نے اپنی لنگی میں سے کپڑا پھاڑ کر بھر دیا اور 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں لگا دیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ نے حرکت نہیں کی اور اسی طرح بیٹھے رہے، اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ سے دریافت فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ قال لدغت فداک ابی و امی، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو فوراً ان کی تکلیف جاتی رہی، مگر عرصہ دراز کے بعد سانپ کا وہی زہر پھر لوٹ آیا جو آپ کے وصال کا سبب بنا، یعنی اسی زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک دن کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اونٹ کی رسی جو لوگوں پر واجب ہوگی اس کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان سے عرض کیا، یا خلیفۃ رسول اللہ تعلف الناس وارفق بہم،
یعنی لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئیں اور نرمی سے کام لیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت اور غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر کمزور اور پست ہمت ہو گئے؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي۔ یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا ہے اور دین اسلام کامل ہو چکا ہے، تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور و ناقص ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ میں دین اسلام کو اپنی زندگی میں کمزور و ناقص ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے جہاد ضرور کروں گا۔ یہ چند حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں پیش کی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں اسی قسم کے مضمون کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف میں وارد ہوئی ہیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والے حضرت صدیق اکبر ہی ہیں، اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے سب سے پہلے مستحق وہی ہیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا وعن سائر المسلمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔